سائیکولوجیکل ابیوز یا ایموشنل ابیوز سے مراد ہر وہ چیز ہے جو مارنے کے بعد آتی ہے. یوزلی جو بھی لوگ فزیکل تشدد کرتے ہیں کسی کے اوپر، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ایموشنل ابیوز بھی پریویسلی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو سائیکولوجیکل ابیوز کا نشانہ بناتا ہے تو وہ آگے جا کے فزیکل ابیوسو بھی ہو. چانسز ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آگے ہاتھ بھی ضروری اٹھائے گا. سو ایموشنل ابیوز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ کوئی ایک پاور سٹرگل ہے دو لوگوں کے بیچ میں، ایک تگڑے کے بیچ میں اور دوسرا کمزور شخص ہے. تگڑا اور کمزور شخص کا جو ریلیشن شپ ہے یہ ہسبینڈ اور وائف کا بھی ہو سکتا ہے، یہ پیرنٹس اور بچوں کے درمیان ہو سکتا ہے، یہ ایک باس اور ایک سبارڈینیٹ کے درمیان ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے یہ مالکان اور گھریلو ملازمین کے بیچ میں ہو سکتا ہے. سو جہاں پہ بھی ایک تگڑے اور کمزور کے درمیان رشتہ ہوگا وہاں پہ آپ کو ایسی چیزیں یا پاور امبیلنس آپ کو ضرور نظر آئے گا جو کہ سائیکولوجیکل تشدد کی صورت میں یا ایموشنل ابیوز کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے. ماہرین کے مطابق اگر 3 چیزیں کسی شخص کے اندر آپ کو نظر آتی ہیں، نمبر 1 وربل اگریشن، کہ وہ زبانی بات چیت میں اگریسو ہوتا ہے، وہ دوسروں کی توہین کرتا ہے، کوئی برے ناموں سے آپ کو بلاتا ہے یا آپ کو موک کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے آپ کا، یا آپ کی نقل اتارتا ہے، گالی دیتا ہے آپ کو، یا ایسی باتیں کرتا ہے جس سے آپ کا دل دکھتا ہے اور آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، تو ہم اس کو وربل اگریشن کے اندر کنسیڈر کرتے ہیں. ڈومیننٹ بیہیویئر ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اپنے سبارڈینیٹ کو یا جو بیوی ہے اس کو اپنے فیملی ممبر سے، اپنے پیرنٹس سے، بہن بھائیوں سے ملنے سے روکتا ہے اور ڈومینیٹ کرتا ہے اس کو، یا کوئی بھی ٹیلی فونیکلی کانٹیکٹ رکھنے سے منع کرتا ہے، تو یہ بھی سائیکولوجیکل ابیوز کے اندر آئے گا. تیسری چیز ہے جیلس بیہیویئر. اگر کوئی شخص یا اگر ایک ہسبینڈ اپنی بیوی کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے پہ یا اپنی فرینڈس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے پہ یا اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے پہ ایکیوز کرتا ہے اس کو اور تنقید کا نشانہ بناتا ہے، تو یہ بھی سائیکولوجیکل ابیوز کے زمرے میں آئے. السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام اٹ ٹیکس اے فیملی کے ساتھ. اور آج کے پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ یہ گزشتہ پروگرام کا ہی دوسرا حصہ ہے جس میں ہم نے بات کی تھی ابیوز کے اوپر، اور میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ پوری دنیا میں 16 روزہ تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں جس میں ابیوسو ریلیشن شپ کے اوپر بات کی جا رہی ہے، اور ڈومیسٹک ابیوز یا وومن ابیوز کے اوپر بہت ساری کیمپینز چلائی جا رہی ہیں، لوگوں میں اویئرنیس ڈیولپ کی جا رہی ہے، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح اس ابیوسو ریلیشن شپ کا پارٹ وہ نہ بنے. اس حوالے سے میڈم عظمیٰ صداقت خود بھی اس کیمپین کا حصہ رہ چکی ہیں اور آج ہمیں اپنی گائیڈنس سے بہت زیادہ مستفید کرنے والی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیسی ہیں آپ؟ بالکل خیریت سے. اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک کوسچن پوچھوں گی جو کہ اس پروگرام کے حوالے سے تو نہیں ہے، کہ اس کیمپین کا حصہ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے آپ کس طرح بنی؟ اچھا، ہمارا ایک نیٹ ورک ہے جو کہ US الومنائی کا ہے اور اس کی ایک کیمپین ہے لیٹ می لیو. سو اس کے اندر ہم یہ اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خواتین جو کہ مختلف طرح کے تشدد کا، جسمانی تشدد، نفسیاتی تشدد یا اکنامیکل تشدد کا شکار ہوتی ہیں، وہ کیسے ہیلپ لے سکتی ہیں. اور سب سے پہلے یہ اویئرنیس آنا ضروری ہے کہ ہم جس طرح کے حالات سے گزر رہے ہیں کیا وہ نارمل ہیں، کیا وہ ریلیشن شپ ایشوز ہیں یا وہ کوئی سکنس ہے اور کسی کے ابیوز کا وہ شکار ہو رہے ہیں. سو اس طریقے سے ہمارا جو ایک پون کا نیٹ ورک ہے ان کے تھرو یہ کیمپین ہم نے سٹارٹ کی ہے جو کہ پنجاب کے اندر ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، میں جب ابیوز کی بات کرتی ہوں، جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا ڈیٹیل سے، اور ہم نے فزیکل ابیوز کے اوپر ہی بات کی تھی کہ جسمانی طور پہ جو تشدد خواتین کے اوپر خاص طور پہ کیا جاتا ہے یا بچوں کے اوپر جو کیا جاتا ہے. تو آج میں چاہوں گی کہ ہم اسی کی ایک اہم ٹائپ جسے ہم کہہ دیں کہ فزیکل ابیوز سے ہٹ کے کچھ ایموشنل ابیوز کے اوپر بات کریں اور اکنامیکل ابیوز کو بھی بیچ میں ٹچ کریں. لیکن مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ایموشنل ابیوز ہوتا کیا ہے اور کیسے شناخت کی جائے کہ کوئی شخص جو ہے اس قسم کا ٹارچر جو ہے وہ سہ رہا ہے، اسے کیسے پتہ چلے؟ اچھا، فزیکل تشدد کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت آسان ہے کہ کوئی شخص آپ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے یا آپ پہ کوئی چیز مارتا ہے اور آپ کو زخمی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فزیکل تشدد کا آپ کو سامنا ہے. ہمارے کلچر میں اس تشدد کو بھی کوئی اتنا پرومیننٹ کنسیڈر نہیں کیا جاتا. یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ کلچر کا حصہ ہے،
बीवी अगर ऊंची आवाज़ में बात करती है तो हस्बैंड हाथ उठा सकता है, या इवन बच्चे अगर तंग करते हैं तो उनके ऊपर हाथ उठाया जा सकता है। लेकिन समहाउ 1994 में अमेरिका में ये एक एक्ट जो कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के तरतीब दिया गया और इसको एक लॉ की हैसियत जो है वो इख्तियार की गई कि ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद जो है वो किसी भी तौर पे ठीक नहीं है, और अगर कोई शख्स तशद्दुद करता है तो इसकी कुछ सज़ा तजवीज़ की जाती है जो कि फिर उसे बेयर करना पड़ेगी। सज़ा बेसिकली इसलिए दी जाती है ताकि वो उस तशद्दुद से बाज रहे, और उस सज़ा में कुछ हिस्सा जो है वो पेमेंट का है कि वो उसे कुछ पैसे अदा करने पड़ते हैं या बिहाइंड द बार रहना पड़ता है, और उसके साथ साथ कुछ काउंसलिंग प्रोसेस में से भी गुजरना पड़ता है, कोई सोशल सर्विस में से गुजरना पड़ता है ताकि वो अपने उन प्रीवियस रवैयों को अमेंड करे और दोबारा से एक नॉर्मल लाइफ गुजारने के काबिल बन सके। जब मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करती हूँ तो पाकिस्तान में अभी तक इसको एक कानून की हैसियत समहाउ हासिल नहीं हो सकी। कोशिश की जाती रही डिफरेंट जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं उनके थ्रू के इसको पेश किया जाता रहा असेंबली में, लेकिन अभी तक इसको असेंबली से पास नहीं करवाया जा सका। मुख्तलिफ अपोजिशन का इसको सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से बाकायदा कोई कानून की हैसियत अभी इसको नहीं दी गई। बट इसके ऊपर पाकिस्तान में भी पूरे ग्लोब की तरह बातचीत होना शुरू हुई, और ये कहा जाने लगा कि ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद जो है, जो किसी भी घर के अंदर हस्बैंड या वाइफ के ऊपर हाथ उठाता है तो इसको अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता रहा। अगर लोग उसके सामने आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते तो समहाउ इसको दिल में बुरा कुछ लोग मानने अब शुरू हो गए हैं। सो उस तरफ अगर हम ये कहें कि हमने छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कर दिए हैं, जहाँ पे हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, जहाँ पे हम ख़वातीन को ख़वातीन की बजाय एक इंसान होने पे पहली तरजीह उन्हें देने की तरफ जाते हैं। इसी तरह मर्दों को मर्द या डोमिनेंट कोई पर्सन कंसिडर करने की बजाय उसको भी हम एक इंसान परसीव करते हैं और उसके साथ बेहतर ताल्लुकात की तरफ जाते हैं। सो पाकिस्तान में भी ये बाज़गश्त अब आपको सुनने को मिलती है और मिलती रहेगी, बिकॉज बहुत सारे लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। एंड इवेंचुअली आई एम वेरी होपफुल कि आने वाले सालों में पाकिस्तान के अंदर भी कोई ना कोई ऐसा कानून जो है वो बन जाएगा जहाँ पे ऐसे अफराद के लिए कोई ना कोई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है वो तजवीज़ किया जा सके, जहाँ पे उसे इन अपने रवैयों को अमेंड करने का मौका मिल सके। सही। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि हम प्रोग्राम के तवस्सुत से अपने नाज़रीन को हम ये बताएं कि ये जो अब्यूज़र्स होते हैं, जो किसी के ऊपर अब्यूज़ कर रहे हैं, और इधर वो कोई फ़िज़िकल हो या कोई साइकोलॉजिकल हो, उनके कुछ ट्रेड्स, उनकी कुछ शनाख्त जो है वो हमारे नाज़रीन को आप बताएं कि कुछ प्री डिटर्मेंट्स हैं कि ऐसा ऐसा शख्स जो है वो जुल्म ढाएगा, तो फिर वो प्री डिटर्मेंट्स क्या हैं? अच्छा, प्री डिटर्मेंट से पहले मैं चाहूँगी कि हम इमोशनल अब्यूज़ को डिफ़ाइन कर लें कि इमोशनल अब्यूज़ है क्या। जैसे मैंने अभी कहा कि फ़िज़िकल अब्यूज़ को अब एक डेफिनेशन है बाकायदा उसकी कि आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं और आप उसके मुताबिक उसको पनिश कर सकते हैं या कोई और सज़ा तजवीज़ कर सकते हैं। लेकिन इमोशनल अब्यूज़ के ऊपर अभी तक बहुत सारी डिफरेंट आराज़ हैं, माहिरीन की भी, रिसर्चर्स की भी। इसके ऊपर स्टडीज़ काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, लेकिन अभी तक माहिरीन जो हैं वो सिर्फ 3 ऐसी चीज़ों के ऊपर मुत्तफ़िक हुए हैं, वो भी एक स्केल के थ्रू कि अगर ये 3 चीज़ें किसी शख्स में पाई जाती हैं या कोई शख्स करता हुआ नज़र आता है तो बेसिकली वो इमोशनल अब्यूज़ या साइकोलॉजिकल अब्यूज़ का शिकार है। साइकोलॉजिकल अब्यूज़ या इमोशनल अब्यूज़ से मुराद हर वो चीज़ है जो मारने के बाद आती है। यूजुअली जो भी लोग फ़िज़िकल तशद्दुद करते हैं किसी के ऊपर, यही वो लोग हैं जो कि इमोशनल अब्यूज़ भी प्रीवियसली कर रहे होते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई शख्स किसी शख्स को साइकोलॉजिकल अब्यूज़ का निशाना बनाता है तो वो आगे जाके फ़िज़िकल अब्यूसिव भी हो। चांसेस हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो आगे हाथ भी ज़रूरी उठाएगा। सो इमोशनल अब्यूज़ की जब हम बात करते हैं तो ये कोई एक पावर स्ट्रगल है 2 लोगों के बीच में, एक तगड़े के बीच में और दूसरा कमज़ोर शख्स है। सही। तगड़ा और कमज़ोर शख्स का जो रिलेशनशिप है ये हस्बैंड और वाइफ का भी हो सकता है, ये पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान हो सकता है, ये एक बॉस और एक सबॉर्डिनेट के दरमियान हो सकता है, इसी तरीके से ये मालिकान और घरेलू मुलाजमीन के बीच में हो सकता है। सो जहाँ पे भी एक तगड़े और कमज़ोर के दरमियान रिश्ता होगा वहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें या पावर इम्बैलेंस आपको ज़रूर नज़र आएगा जो कि साइकोलॉजिकल तशद्दुद की सूरत में या इमोशनल अब्यूज़ की सूरत में हमें नज़र आता है। माहिरीन के मुताबिक अगर 3 चीज़ें किसी शख्स के अंदर आपको नज़र आती है, नंबर 1 वर्बल अग्रेशन, कि वो ज़ुबानी बातचीत में अग्रेसिव होता है, वो दूसरों की तौहीन करता है, कोई बुरे नामों से आपको बुलाता है या
آپ کو موک کرتا ہے, مذاق اڑاتا ہے آپ کا, یا آپ کی نقل اتارتا ہے, گالی دیتا ہے آپ کو, یا ایسی باتیں کرتا ہے جس سے آپ کا دل دکھتا ہے اور آپ کو تکلیف پہنچتی ہے, تو ہم اس کو وربل اگریشن کے اندر کنسیڈر کرتے ہیں. دوسری چیز ہے ڈومیننٹ بیہیویئر. ڈومیننٹ بیہیویئر ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اپنے سبارڈینیٹ کو یا جو بیوی ہے اس کو اپنے فیملی ممبر سے, اپنے پیرنٹس سے, بہن بھائیوں سے ملنے سے روکتا ہے اور ڈومینیٹ کرتا ہے اس کو, یا کوئی بھی ٹیلی فونیکلی کانٹیکٹ رکھنے سے منع کرتا ہے, تو یہ بھی سائیکولوجیکل ابیوز کے اندر آئے گا. تیسری چیز ہے جیلس بیہیویئر. اگر کوئی شخص یا اگر ایک ہسبینڈ اپنی بیوی کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے پہ, یا اپنی فرینڈس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے پہ, یا اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے پہ ایکیوز کرتا ہے اس کو اور تنقید کا نشانہ بناتا ہے, تو یہ بھی سائیکولوجیکل ابیوز کے زمرے میں آئے گا. جسے وہ کہتے ہیں کہ ہم پوزیسو ہیں آپ کے معاملے میں, ہم آپ سے پیار بہت کرتے ہیں. یہ سارے وہ اچھے اچھے لفظ ہیں جو اسپاؤزز مینیپولیٹ کرنے کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ, یا بیوی بعض اوقات مینیپولیٹ کرنے کے لیے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, بٹ یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ سائیکولوجیکل ابیوز کے زمرے کے اندر آئے گی چیزیں, جس میں سب سے پہلی چیز بیہیویئرل اگریشن ہے, ڈومیننٹ بیہیویئر ہے اور جیلس بیہیویئر ہے. جہاں پہ یہ تینوں کیٹیگریز آپ کو پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں, جس کے اندر کوئی 2 درجن کے قریب چھوٹے چھوٹے بیہیویئرز ہیں جس کو آپ ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ جو سائیکولوجیکل ابیوز ہے آپ اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں. بہت ہی شاندار آپ نے ایک کوئک سا ایک بتایا ہے پہچان کے, فوری طور پہ کوئی بھی اپنے ریلیشن شپ کو دیکھ کے پتہ چل جا سکتا ہے کہ یہ کوئی ابیوسو ریلیشن شپ ہے جس سے وہ گزر رہے ہیں, کیونکہ آج ہم کوپنگ کے اوپر بھی بات کریں گے. اچھا, میں یہ چاہتی ہوں کہ جیسے آپ نے ابھی فزیکل ابیوز اور اس کے اوپر لا کی امپلیمنٹیشن کی بات کی ہے, تو کیا کہیں دنیا میں, چونکہ ہمارے ملک میں تو کوئی بھی قانون بھی دیر سے آتا ہے, دنیا میں کہیں کوئی ایموشنل ابیوز کی بھی کوئی سزا پائی جاتی ہے, کیا ایسا بھی ہے؟ اچھا, دنیا میں اور بھی کافی ممالک ہیں جہاں پہ قوانین دیر سے ہی آتے ہیں, انکلوڈنگ ہمارے ملک کے بھی. ابھی تک کوئی ایسا قانون نظر نہیں آتا جو کہ سائیکولوجیکل ابیوز یا ایموشنل ابیوز کو کوئی ابیوز کنسیڈر کرے. ریسرچرز بات چیت اس کے اوپر کرتے نظر آتے ہیں, اینڈ وہ بھی سنس 1996 کہ اس کے بعد آپ کو بازگشت نظر آتی ہے کہ یہ ایموشنل ابیوز جو ہے یہ بھی کوئی ایسی چیز ہے جو کہ دوسرے کو ہرٹ کرتا ہے. لیکن قوانین کے اندر یہ چیز طے ہے کہ اگر کہیں پہ ڈومیسٹک وائلنس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی مار پیٹ بھی ضرور ہی ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں اگر ہیں تو وہاں پہ کوئی قانون ضرور لاگو ہوگا. یعنی ماریں گے تو سزا ملے گی, ماریں گے تو سزا ملے گی. اور ایون ماہرین یہ بھی کہتے ہیں, جس سے میں تھوڑا سا ڈس ایگری کرتی ہوں, کہ جب ہم فزیکل ابیوز کی بات کرتے ہیں یا سیکشول میل ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی ایک ایپیسوڈ ہی ہونا کافی ہے ٹو لیبلائز کہ یہ شخص جو ہے یہ سیکشول ابیوز کا نشانہ بنا, یا یہ شخص جو ہے یہ فزیکل ابیوز کا نشانہ بنا. بٹ وین اٹ کمز ٹو ایموشنل ابیوز تو اس کے لیے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ پیچھے کوئی پیٹرنز ہونا ضروری ہے. آپ کسی ایک آئسولیٹڈ ایونٹ کو دیکھتے ہوئے یہ کنسیڈر نہیں کر سکتے کہ اس شخص نے آپ کو ایموشنل ابیوز کا نشانہ بنایا. یعنی اگر کوئی شخص ایک دفعہ آپ پہ تنقید کرتا ہے, یا اگر کوئی شخص ایک دفعہ آپ کو گالی دیتا ہے, تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس شخص نے آپ کو ایموشنل ابیوز کا نشانہ بنایا. لیکن اگر پیچھے کوئی ایک پیٹرن نظر آتا ہے کہ پچھلے 2 سالوں سے, پچھلے 4 سالوں سے, پچھلے 10 سالوں سے آپ کو مسلسل وہ شخص جو ہے وہ تنقید کرتا ہے آپ کے اوپر, آپ کے برے برے نام بناتا ہے, آپ کا مذاق اڑاتا ہے ان فرنٹ آف فرینڈس یا فیملی ممبرز, اور یا پھر وہ آپ کے ساتھ توہین آمیز رویہ اپناتا ہے, یا وہ آپ کو انسلٹ کرتا ہے, یا وہ آپ کو ایسی لکس دیتا ہے جس سے آپ کو لگے کہ وہ آپ کو انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, یا وہ آپ کو خوف زدہ کرتا ہے, کسی چیز سے ٹیررائز کرتا ہے, آپ کو دھمکی دیتا ہے کہ میں آپ کو نقصان پہنچاؤں گا, اگر آپ نے یہی کچھ کرتے رہے تو میں آپ کے پیرنٹس کو نقصان پہنچاؤں گا, یا میں آپ کی پراپرٹی کو نقصان پہنچاؤں گا, یا پھر میں آپ کے پیٹس کو نقصان پہنچاؤں گا. اگر کوئی ایسی دھمکی بھی دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ایموشنل ابیوز کا ایک حصہ ہے جو کہ وربل ایگریشن کو شو کرتا ہوا نظر آتا ہے. جب ہم ابیوز کا شکار ہوتے ہیں اور ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں, جیسے کہ آپ نے 2 طرح کی مدد کا یہاں ذکر کیا ہے کہ اپنے بزرگوں سے مدد مانگنے کی کوشش کی جائے, یا اپنے جو پہلے سے شادی شدہ کزنس جو اس تجربے سے گزر رہی ہیں ان سے مدد مانگی جائے, یا اپنی فرینڈس کے سرکل سے.
تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ جو مدد ہمیں ملی ہے وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, یعنی ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے, یعنی پازیٹیو سپورٹ کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ اچھا, جب آپ مدد مانگنے جاتے ہیں تو اگر تو کوئی شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ بس تم گزارا کرو, وہ ویسے ہی غصے کا بڑا تیز ہے, خیال تمہارا بڑا رکھتا ہے, کھانے پینے کو تمہیں لا کے دیتا ہے, کپڑے پہننے کو دیتا ہے, غصے کا اگر تھوڑا تیز ہے تو مرد زیادہ تر ایسے ہی ہوتے ہیں, تو کوئی بات نہیں, تم گزارا کرو, تم کوشش کیا کرو کہ تم چیزوں کو بالکل پرفیکٹ رکھو تاکہ اس کو کوئی موقع ہی نہ ملے. اگر تو لوگ آپ کو انہی حالات میں رہنے کی طرف لے کر جاتے ہیں اور آمادہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ بھی کوئی صحیح سپورٹ نہیں ہے. پھر اگر آپ ایسے لوگوں سے تذکرہ کرتی ہیں, جیسے میں نے فرینڈس کا ذکر کیا یا کزنس کا ذکر کیا, اور وہ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ دفع کرو ایسے بندے کو, مطلب کیا تم اپنی زندگی خراب کر رہی ہو, دفع کرو ایسے بندے کو, اتنا برا ہے تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے, چھوڑ دو اس کو, اور تم اپنی زندگی گزارو, تم ڈائیورس لے لو. اگر ایسے بھی مشورے آپ کو ملتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ بھی کوئی صحیح مشورے نہیں ہیں, یعنی دونوں طرف آپ کو کوئی بیلنس کریٹ کرنا ہے. اچھا, سم ٹائم ایسے بھی ملتے ہیں کہ جیسے تم اگر وہ تمہارے ساتھ ابیوسو ہے تو تم بھی چیزیں اٹھا کے پھینک دیا کرو, یا تم بھی آگے سے سنا دیا کرو, یا تم کھانا جلا دیا کرو, ایسی بہت ساری ٹیکنیکس جو ہیں. دیکھیں, کوئی بھی ایسا مشورہ جو کہ آپ کے حالات کو سنوارتا ہوا نظر نہیں آتا وہ ڈسٹرکٹیو ہے. اگر کوئی آپ کو جوابی وار کرنے کی تلقین کرتا ہے تو یہ بھی غلط ہے, اگر کوئی آپ کو خاموش رہنے کی تلقین کرتا ہے تو یہ بھی غلط ہے, اگر کوئی آپ کو پرفیکٹ وائف بننے کی تلقین کرتا ہے تو یہ بھی غلط ہے. ریلیشن شپ جو دو لوگوں کے بیچ ہے وہ ایکویلٹی کے اوپر ہوتا ہے تبھی وہ ہیلدی ہوتا ہے. جہاں پہ پاور سٹرگل رہتی ہے, جہاں پہ ایک ڈومیننٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے اور دوسرا سبارڈینیشن کو ماننے سے انکاری ہوتا ہے, یا مانتا ہے لیکن وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ میں پاؤں کی جوتی نہیں ہوں, میں بیوی ہوں آفٹر آل, تو ٹھیک ہے میرا ایک سٹیپ, اگر ریلیجن ہمارا کہتا ہے کہ ایک سٹیپ نیچے ہے تو فائن, لیکن اب میں پاؤں کی جوتی بھی نہیں ہوں کہ مجھے جب دل چاہا ادھر کر دیا, جب دل چاہا ادھر کر دیا, جب دل چاہا جو بات چاہے کر لی, اور بعد میں کہا مجھے ذرا غصہ آ گیا تھا تو چلو تم مان جاؤ, چلو تم نہ کرو, خیر ہی ہے, ایسی بات کو تم زیادہ نہ بڑھاؤ. سو یہ ساری چیزیں غلط ہیں. آپ کے حالات ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتر ہوتے ہوئے نظر آنے چاہیے. اگر کوئی ایسا مشورہ آپ کو ملتا ہے کہ آپ کوئی باؤنڈریز اپنی سیٹ کر لیں, آپ پہلے طے کر لیں کہ آپ کیا چیزیں برداشت کریں گی اور کیا چیزیں آپ برداشت نہیں کریں گی. جیسے فزیکل ابیوز آپ کو برداشت نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی ہیلدی شخص جو ہے وہ آپ چاہے کچھ بھی کر لیں, اگر کوئی سین پرسن ہے, اگر کوئی ہیلدی مائنڈڈ پرسن ہے تو وہ کبھی بھی آپ کو بری باتیں نہیں کہتا, نہ ہی وہ آپ کو فزیکل تشدد کا نشانہ بناتا ہے, نہ ہی وہ آپ کو تانے دیتا ہے, بلکہ وہ چیزوں کو بہتر بنانے کی کوئی کوشش کرتا ہے. اور یہ کوشش باہمی ہونی چاہیے, یہ ایک بندہ کوشش نہ کرے, بلکہ کوشش اگر شروع ایک بندہ کرتا ہے تو آگے چل کے کوئی ایسا سرکمسٹینسز نظر آنے چاہیے آپ کو, یا آپ اندازہ لگا سکتے ہوں کہ آگے چل کے وہ بھی اس کوشش میں شامل ہوگا, تبھی ہم اس کو کسی اینڈ نتیجے تک لے کر جا سکتے ہیں جو کہ بہتر نظر بھی آئے گا. اپنی باؤنڈری سیٹ کر لیں کہ کیا چیز آپ برداشت کریں گی اور کیا چیزیں آپ برداشت نہیں کریں گی. سو باؤنڈری سیٹ کرنے کے بعد آپ ان چیزوں کے اوپر بات چیت کرنا شروع کریں اور آپ بتانا شروع کریں کہ دیکھیں یہ جو آپ کا رویہ ہے یہ قابل قبول نہیں ہے, یہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے, اور اپنی تکلیف کا اظہار کریں اچھے لفظوں کی صورت میں. اچھے لفظوں سے میری مراد ہے کہ ایگزیکٹ اپنی تکلیف کو پہچانیں اور اس کو اپنے لفظوں کے اندر ڈالیں اور اگلے تک بیان کریں. اگر آپ کا دل ٹوٹ گیا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ جو کہا مجھے, یا آپ اگر میرے پیرنٹس کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے یہ سن کر اور مجھے کافی تکلیف پہنچتی ہے. اگر آپ روتی ہیں ان رویوں کے اوپر تو اپنے ہسبینڈ کے سامنے اظہار کریں کہ آپ کو تکلیف پہنچتی ہے. زیادہ تر بیویاں جو ہیں وہ چھپاتی ہیں اپنے جذبات کو اور اپیرنٹلی یہ شو کرنا چاہتی ہیں کہ ایز اف ہر چیز بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, اگر خراب ہے تو تھوڑی بہت خراب ہے. اور سم ہاؤ بیویاں بھی ہمارے کلچر میں یہ مانے ہوئے ہیں کہ ہسبینڈ اگر ہاتھ اٹھا دے یا گالی گلوچ کر دے یا تھوڑا کر دے تو کوئی بات نہیں, سارے ہی لوگ ایسا کرتے ہیں, سارے لوگ ایسا نہیں کرتے, بالکل سارے لوگ ایسا نہیں کرتے, ہیلدی مائنڈڈ لوگ ایسا بالکل نہیں کرتے. لیکن ہمارا کلچر سم ہاؤ سکھاتا ہے مردوں کو بھی کہ مرد وہ ہے جو گالی نکال سکتا ہو, مرد وہ ہے جو بیوی کو بری باتیں کہہ سکتا ہو, مرد وہ ہے جو اپنی فیملی کے سامنے اپنی بیوی کا مذاق اڑا سکتا ہو. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا
टेक्स्ट मैसेज आपको बहुत सारे जोक्स के आते हैं, तो उनमें ज़्यादातर जोक्स जो हैं वो या तो सिखों के बारे में होते हैं या फिर वो जोक्स हस्बैंड एंड वाइफ के ऊपर होते हैं, और उसमें बीवी को ही कुछ ऐसी बात कही जा रही होती है ताकि वो इंटिमिडेट फील करे और वो नीचा फील करे। सो बुनियादी चीज़ ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे कल्चर में भी हम जब पेरेंट्स होते हैं तो हमें अपने बच्चों को, ख़ास तौर पे अपने बेटों को बेहतर तरीके से ट्रेन करने की ज़रूरत है, उन्हें सिखाने की ज़रूरत है कि औरतों पर हाथ नहीं उठाते, औरतों के साथ अच्छे तरीके से बात करते हैं, कोई अदब तमीज़ के दायरे में रहते हुए चीज़ों को करने की तरफ जाते हैं। लेकिन हमारा कल्चर जो है उसमें हम पेरेंट्स जो हैं, हम अपनी बच्चियों को तो पैसिव रोल में जीना सिखाते हैं, लेकिन हम अपने बेटों को अग्रेसिव रोल के अंदर ढालते चले जाते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात मर्दों की ईगो का भी मसला बन जाता है कि वो थोड़ा डोमिनेट रहे, क्योंकि कल्चर उससे यही एक्सपेक्ट करता है। अगर कोई मर्द ऐसा करता हुआ नजर नहीं आता तो उसको ताना दिया जाता है कि तुम तो लड़कियों की तरह बिहेव करते हो, तुम्हारा तो कोई रो भी नहीं है घर के अंदर। घरों के अंदर अमनो आशी से रहने की ज़रूरत होती है, घरों के अंदर रिश्तों को बनाने की ज़रूरत होती है, घरों के अंदर वो पंजाबी फिल्मों वाला रोल अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं होती जिसमें हीरोइन नाच नाच के पागल हुई होती है और हीरो जो है वो कभी इधर रूड मुंह बना के जा रहा होता है, कभी इधर रूड मुंह बना के जा रहा होता है। बल्कि वहाँ पर सब्जी पकाने के लिए भी हीरो को अगर पूछना है बहन से कि क्या पक्का है तो गंडासा ज़रूर होता है सीन में। सो घरों में और फिल्मों में काफ़ी फ़र्क है, और घरों के अंदर आप एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से बात करते हुए नजर आएं तो आपका घर जो है वो हेल्दी रवैयों के साथ फिर चलता है। आपके बच्चे भी आपको जो रवैये अपनाते हुए देखते हैं वो कल को वही चीज़ें मॉडल करते हुए भी नजर आते हैं। एक रिसर्च ये बताती है कि जिन घरों के अंदर ख़वातीन को अपने हस्बैंड की तरफ से तशद्दुद का सामना करना पड़ता है, अंदाज़ा या कॉमन सेंस ये कहती है कि उन घरों में जो बच्चे पलते हैं वो आगे चल के अपनी बीवियों पर हाथ नहीं उठाते, जबकि रिसर्च ये बताती है कि ज़्यादातर लोग जो अपनी बीवियों पर हाथ उठाते हैं या साइकोलॉजिकल तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, ये बेसिकली वही बच्चे हैं जिन्होंने अपने घरों में भी यही कुछ होते हुए देखा है। डिसीजन उनका होता है कि वो ऐसा नहीं करेंगे, बट अल्टीमेटली वो भी वही कुछ करते हुए नजर आते हैं। उनके हाथों से होता वही, क्योंकि मॉडलिंग और कंडीशनिंग से बच्चे जो हैं जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं उन्हीं चीज़ों को देखें। आप अपने बच्चों को लाख कहते रहें कि बेटा आपको सच बोलना चाहिए, सच बोलना अच्छी बात है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब आप अपने बच्चों के सामने झूठ बोलते हुए उन्हें नजर आते हैं तो उनके मुताबिक आप कोई बहुत सेक्रेड हस्ती होते हैं जिनका कहा वो नहीं टाल सकते, या जो भी कुछ करते नजर आते हैं वो बिल्कुल ठीक है, चाहे आप जितने भी गलत क्यों ना हो। सो वो वही चीज़ें सीख रहे होते हैं। बच्चों की जो लर्निंग है वो ज़्यादा मॉडलिंग के थ्रू होती है और सबकॉन्शियसली होती है। वो जो आपको देखते हैं वैसा ही वो परफॉर्म करते नजर आपको आएंगे। सो हमें बीइंग हस्बैंड या वाइफ अच्छे तरीकों से एक दूसरे से बातचीत अगर हम करते हुए नजर आएंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारे बच्चे भी उन्हीं पॉजिटिव रवैयों को सीखेंगे, और कल को जब वो अपनी फैमिलीज बनाएंगे तो बेटे भी हमारी अपनी बीवियों को अच्छे तौर पर ट्रीट करते हुए नजर आएंगे। और इसी तरह से हम चाहेंगे कि हमारी जो बेटियां हैं उनके हस्बैंड भी उन्हें अच्छे तरीके से ही ट्रीट करते हुए नजर आएँ। हमारे कल्चर में भी डुअल चीज़ें हैं कि हम अपनी बेटियों के लिए कुछ और चाहते हैं, अपनी बहुओं के लिए हम कुछ और चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बेटियों को इज्जत से ट्रीट किया जाए, लेकिन हमारे ही घर में जो बहू होती है हम उसको डिसरिस्पेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उसका असल मुकाम यही है। सो ये एक बड़ी ही डेंजरस सिचुएशन है जिसके अंदर हम अपने हाथों से अपने बच्चों को परवान चढ़ाते हैं, लेकिन उनकी निगहदाश्त इस तरह करते हैं जिससे आगे चल के घरों में तकलीफ जो है वो पहुंचती है। सो ये हमें क्राइटेरियन होना चाहिए कि जिससे आपकी हालत कोई संवरती हुई सवरे या आगे संवरती हुई नजर आती हो। अगर तो कोई ऐसी हेल्प है तो वो आपके लिए ठीक हेल्प है, लेकिन अगर आज ही आपके हालात बद से बदतर होते नजर आपको आते हैं और आपके जो हालात हैं वो आगे भी ऐसे ही नजर आते हैं तो ये फिर कोई राइट काइंड ऑफ हेल्प नहीं है। सही, ये बड़ा ही अच्छा क्राइटेरिया आपने दिया। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ी सी, हम चूँकि टाइम बहुत मुख्तसर है हमारे पास, तो मैं चाहूँगी थोड़े से कोपिंग मैकेनिज़्म पे भी हम बात करें कि जब कोई आपके साथ रिलेशनशिप में कोई अब्यूसिव पर्सन है तो फिर उसके साथ रहा कैसे जाए, और फिर क्या तरीक़ा कार हम अपनाएं कि हम कोप भी कर सकें, और किस तरह हम देखें। जब भी आपका कोई प्यारा बीमार होता है तो आप बेसिकली ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ें करने की तरफ जाते हैं जिससे वो बीमारी जो है वो बेहतर हो और वो शख्स सेहतमंदी की तरफ जाए। अपनी पूरी सी कोशिश ज़रूर करें कि आपका जो स्पाउस है अगर वो नेगेटिव रवैयों के साथ है या अगर वो आपको साइकोलॉजिकल अब्यूज़ का निशाना बनाता है तो पहली चीज़ तो ये जहन में रखें कि इसमें आपका कोई भी फॉल्ट नहीं है। आप कुछ भी बुरा करें उसका नतीजा बहरहाल ये नहीं हो सकता जिसका आपको सामना करना पड़ रहा है।
یہ کوئی اس شخص کی اپنی ذاتی مجبوریاں ہیں، اپنے سیلف اسٹیم ایشوز ہیں، اپنا اینٹی سوشل بیہیویئر ہے، اپنے پیراڈائمز ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس ساری تکلیف کا نشانہ بنا ہوا ہے. سو آپ ضرور کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنے اسپاؤس کو بہتر کریں، لیکن آپ اپنے پیار سے اس کو بہتر نہیں کر سکتے، آپ زیادہ خدمت کر کے اس کو بہتر نہیں کر سکتے، آپ اپنی ضرورتوں کو کم کر کے اس کو بہتر نہیں کر سکتے، آپ اپنی چاہتوں کو چھوڑ کر اس کو بہتر نہیں کر سکتے. اس کو اگر بہتر کرنا ہے تو بہترین مشورہ یہ ہے کہ اس کو کسی نہ کسی کاؤنسلنگ کا مشورہ دیں، ریکمینڈ کریں کہ اس کو ضرور کسی کاؤنسلر سے ملنا چاہیے اور اسے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایسی صورت میں کسی ایسے کاؤنسلر کے پاس نہ جائیں جو کہ میرج کاؤنسلر ہے یا میریٹل کاؤنسلنگ کرتا ہو، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ کوئی ریلیشن شپ ایشو نہیں ہے. بالکل آپ کو ضرور کسی مینٹل ہیلتھ کاؤنسلر کے پاس جانا چاہیے جو کہ اس شخص کے رویوں کو ایویلویٹ کرے اور آپ پریپیئر کریں اپنے اسپاؤس کو کہ وہ آنے والے دنوں میں کسی ایسے شخص کے پاس جائے. یا جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ اپنے بڑوں سے کچھ مدد لیں تو آپ ان کے تھرو وہ پیغام پہنچائیں اور ساتھ میں اپنی بھی آواز شامل کریں کہ اس کو ضرور کسی کاؤنسلر کو ملنا چاہیے. اور اگر وہ چاہتا ہے کہ آپ بھی کسی کاؤنسلر کو جا کر ملیں تو آپ بھی چلی جائیں اپنی زندگی سنوارنے کے لیے، لیکن آپ ضرور اس کو کسی نہ کسی کاؤنسلر کی طرف لے کر جانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہسبینڈ ابھی خود ریڈی نہیں ہے تو آپ کسی کاؤنسلنگ کا حصہ بن جائیں اور آپ اپنے ہسبینڈ سے نیگوشیٹ کریں کہ آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے کیونکہ آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتی ہیں. کوئی باؤنڈری سیٹ کرنا پڑے گی کہ کیا چیز قابل قبول ہے اور کیا چیز قابل قبول نہیں ہے. جب آپ باؤنڈری سیٹ کر لیں تو پھر اپنی باؤنڈریز کو اسرٹ کریں، اپنے اسپاؤس کو بارہا بتائیں جب وہ ان باؤنڈریز میں سٹیپ ان کرنے کی کوشش کرے کہ دیکھیں ایسا آپ مجھے نہیں کہہ سکتے، ایسا مجھے اچھا نہیں لگتا. اگر کوئی ہسبینڈ آپ کو مذاق کا نشانہ بناتا ہے تو اس پہ خود بھی اسمائل نہ کریں بلکہ بتائیں کہ یہ چیز آپ کو پسند نہیں آئی. دیکھیں کوئی بھی جو ابیوزر ہے وہ ڈے 1 سے ابیوز کرنا شروع نہیں کرتا. بالکل وہ پہلے آپ کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ آپ کتنا ہضم کرو گے. سو وہ لوگ جو ابھی نئے کسی رشتے میں گئے ہیں یا شادی ہوئی ہے اور ان کے اسپاؤزز جو ہیں وہ ٹیسٹ واٹر کر رہے ہیں کہ آپ کو اس کے مذاق اڑانے سے، جو کہ اس نے اپنی فیملی کے سامنے مذاق اڑایا تو آپ کو اس سے کوئی تکلیف پہنچی یا آپ کو برا لگا، اگر تو وہ ایسا کر رہا ہے، کوئی ٹیسٹ ڈوز آپ کو دے رہا ہے تو آپ اس پہ فوری الرٹ ہو جائیں اور آپ کہہ دیں کہ یہ مناسب رویہ نہیں ہے. وہیں فل سٹاپ لگائیں، وہیں پہ فل سٹاپ لگائیں، کیونکہ وہ ایک لائف لا بھی تو ہے نا، وی ٹیچ پیپل ہاؤ ٹو ٹریٹ اس. سو اگر آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے جائیں گے جتنی بھی ٹیسٹ ڈوز ہے تو ہر دفعہ نئی ٹیسٹ ڈوز جو ہے وہ پہلے سے زیادہ تکلیف دہ ہوگی اور پھر ایونچولی جیسے ہم نے کہا کہ وہی لوگ جو کہ سائیکولوجیکل ابیوز کا نشانہ بناتے ہیں اپنے اسپاؤزز کو، آگے چل کے وہ ہاتھ اٹھانے کی طرف بھی کبھی نہ کبھی ضرور چلے جاتے ہیں. سو آپ کو پہلے ہی اپنی باؤنڈریز بنانی چاہیے، پھر اس کو اسرٹ کرنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے بہت شروع میں ہی تاکہ ان چیزوں کا نشانہ اپنا بنے. فرض کریں اگر آپ کا رشتہ کوئی 10 سال کا ہے اور اب آپ چاہتی ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو سنوارنے کی طرف جائیں تو اپنے بڑوں کی مدد ضرور حاصل کریں اور اپنے ٹرمز کو نیگوشیٹ کریں ان کے ساتھ. اور زیادہ تر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس میں ٹرمز نیگوشیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہسبینڈ ایسا کرتے ہی ہیں اور بیویاں سہتی ہی ہیں اور اکثر اوقات ساسیں یا مائیں بھی اپنی بیٹیوں کو کہتی ہیں کہ ہم نے بھی تو یہی کچھ ہی برداشت کیا، تم اگر برداشت کر لو گی تو تم کوئی انوکھی لڑکی نہیں ہوگی، یہ میریٹل لائف ہی ایسی ہوتی ہے. یہ بالکل غلط پیغامات ہے جو آپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں. آپ کو میریٹل لائف میں سٹینڈ لینا آنا چاہیے. آپ کم سے کم اپنی ضرورتوں اور اپنی چاہتوں کے اوپر ضرور آواز بلند کرنا سیکھیں اور اپنے اسپاؤس کے ساتھ احترام کے ساتھ آپ بات کریں، محبت کے ساتھ بات کریں، لیکن آپ انہیں بتائیں کہ کون سے رویے ان کے ٹھیک ہیں، ان پہ اپریشیٹ کریں. جو رویے ان کے مناسب نہیں ہے اس کے اوپر انہیں کہیں کہ پلیز یہ نامناسب ہے، ایسا مت کریں. یہ اچھا آگے بڑھتے ہیں سوالات کی جانب. ہمارے کاؤنسلرز بہت بے چین ہیں آپ سے سوالات پوچھنے کے لیے، تو پہلا موقع میرا خیال ہے میں سلطانی صاحب آپ کو دیتی ہوں. تھینک یو مس، بہت اچھی ایکسپلینیشن کی تھی کہ مطلب کس طرح سے ان چیزوں کو روکا جائے. میرا کویشچن یہ ہے کہ میرے پاس کچھ ایسے کیسز آئے تھے جس میں ایسے ہیلدی ریلیشن تھے، جیسے کہ مطلب آج کل بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ، تو ایسی صورت میں اگر کوئی ایسی شکل اختیار کر جائے جیسے اپنی ایکسپلینیشن تھی، تو اس صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں اور ایز اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل ہم سوسائٹی کو کس طرح سے یہ اویئرنیس دے سکتے ہیں؟ اچھا بیسکلی یہ جو ایسے ریلیشن شپ ایشوز ہیں جس میں ابھی انگیجمنٹ ہے یا پھر نہیں ہے اور یہ کوئی انگیجمنٹ سے بھی پہلے کا رشتہ ہے جس کو ویسٹ میں ڈیٹنگ کہتے ہیں، اور پاکستان میں ابھی ہم
इन चीज़ों को अपनी ज़ुबान पे नहीं लाना पसंद करते, लेकिन ये एक फैक्ट फिनोमिनन है कि आप अगर यूनिवर्सिटी में चले जाएं या आप कॉलेजेस में चले जाएं तो वहाँ पे बच्चे और बच्चियाँ डेटिंग करते हुए नज़र आते हैं। डेटिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसका मतलब कोई कमिटेड रिलेशनशिप नहीं है, जबकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में डेटिंग के कॉन्सेप्ट से मुराद है कि कोई कमिटेड रिलेशनशिप है। डेटिंग है कि आप एवेलुएट करते हैं कि जिस लड़के के साथ या लड़की के साथ आपकी दोस्ती है, क्या आगे चल के इसके साथ कोई रिश्ता बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता, क्या इसके रवैये ऐसे हैं कि आगे चल के आपकी ज़िंदगी इसके साथ बेहतर गुजरेगी या बुरी गुजरेगी। सो डेटिंग में आप एवेलुएट करते हैं। पाकिस्तान में थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफरेंट लिया जाता है कि आप पहले मोहब्बत खेल लेते हैं और फिर कहते हैं कि अब मैं कमिटेड हो गया हूँ इस रिश्ते के साथ, अब मैं डेटिंग करता हूँ, अब मैं होटलिंग करता हूँ, अब मैं इसके साथ किसी फ़न एक्टिविटीज़ के अंदर जाता हूँ। सो बहुत सारे रवैये डेटिंग के दौरान ही नज़र आने शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर कुछ लोग रिस्की बिहेवियर्स में अडॉप्ट हैं या रात को 3-3 बजे सोते हैं और 3-3 बजे तक वो आपके साथ फ़ोन पे बातचीत करते नज़र आते हैं, आपको भी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये कोई अच्छी या हेल्दी चीज़ है नहीं। मैं अच्छे बुरे के पैमाने की तरफ नहीं जाऊंगी। आई वुड से कि ये कोई हेल्दी चीज़ नहीं है कि अगर कोई बंदा अपनी नींद सेक्रीफाई करता है रात को 3 बजे तक और आपको भी कहता है कि आप भी उठ के और उसकी बात सुने और सुबह 8-9 बजे उसने यूनिवर्सिटी भी जाना होता है, तो ये कोई हेल्दी रवैया नहीं है। अगर कोई शख्स आपको ये कहता है कि तुम उन फ्रेंड्स से मत मिलो, तुम जो मेल फ्रेंड्स हैं उनसे मत मिलो, शक करता है आपके ऊपर, तो ये भी एक अलार्मिंग साइन है कि ऐसा शख्स बाद में आपकी ज़िंदगी को तकलीफ़दा बना सकता है। अभी जब रिश्ता नहीं है तो वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरीके से अगर आपकी अक्सर लड़ाइयाँ आपस में जब हो जाती हैं तो आप देखते हैं कि कोई शख्स आपके साथ इख्तलाफ को अच्छे तरीके से हैंडल करता है, या वो आप ही को बुरा भला कहता है, या वो आप ही के ऊपर ब्लेम करता है, या वो आपको बुरी बुरी बातें करता है, आपकी सेल्फ एस्टीम को हिट करता है और कहता है कि तुम तो ऐसी लड़की नहीं थी कि मैं तुमसे कर लेता, बस मेरी तो किस्मत ही ख़राब थी कि तुमसे बात हो गई। और वो उन मोमेंट्स में जो कि क्रूशल मोमेंट्स हैं आपके साथ बुरी बुरी बातें करता है, मनफी बातें करता है, तौहीन करता है, तनकीद बेजा करता है कि आपको ये नहीं पहनना चाहिए, वो पहनना चाहिए, आप वहाँ क्यों खड़ी थी, आपको वहाँ नहीं होना चाहिए था। सो ये जब सारी चीज़ों को वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो यही वो साइंस हैं जो कि आगे चल के भी आपके साथ यही कुछ करेंगे जो कि अभी तक वो उस प्रीव्यू में कर रहे हैं जो कि आगे आने वाले रिश्ते का है। सो आपको वहीं पे समझ आना चाहिए और आप देख सकते हो कि आप हैंडल कर सकते हो। अगर आप हैंडल करते हो तो अच्छी बात है, आप उस रिश्ते में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आपके पास अच्छा सोचने का टाइम है कि आप उस रिश्ते से विड्रॉ करके किसी और बेटर रिलेशनशिप की तरफ जा सकते हैं। और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल इसमें क्या हेल्प कर सकते हैं? बहुत सारे लोग इसमें आ जाते हैं कि हमें कोडिपेंडेंसी है, हमें मतलब एक मोहब्बत का नाम या कोडिपेंडेंसी की तरफ, लेकिन वो इसमें मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के लिए। अच्छा देखिए, मोहब्बत जो है ये कोडिपेंडेंसी और मोहब्बत दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कोडिपेंडेंसी कोई सिकनेस है, कोई बीमारी है। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो कि आपको दूसरों को निखारने की तरफ लेकर जाता है, दूसरों की टांग खींचने की तरफ नहीं लेकर जाता। आपका दिल चाहता है कि आपका जो स्पाउस है या आपका जो लाइफ पार्टनर है या आपकी जो गर्लफ्रेंड है जिसके साथ आपने आगे रिश्ता बनाने का सोचा है, आप उसकी ज़िंदगी को पहले से बेहतर बनाएं, आप कंट्रीब्यूट करें कि उसकी सलाहियतें पहले से ज़्यादा निखरती हुई नज़र आएं, आप कंट्रीब्यूट करें कि उसकी सेल्फ एस्टीम जो है वो पहले से ज़्यादा बेहतर हो। लेकिन अगर आप कोडिपेंडेंट हैं और आप कभी प्यार करते हैं और कभी बुरी बुरी बातें भी करते हैं और आप समझते हैं कि चूंकि आप प्यार करते हैं इसलिए आप बुरी बुरी बातें भी कर सकते हैं, तो ये कोई मेंटल सिकनेस है जिसको हम कोडिपेंडेंस कहते हैं कि आप इमोशनली सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, आप इमोशनली डिपेंड कर रहे हैं किसी दूसरे शख्स पे, वो दूसरा शख्स जो कि आपका स्पाउस है या जो आपके साथ किसी ऐसे रिश्ते में है जिसका भी कोई नाम नहीं है। सो आपको खुद को मैनेज करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी ऐसे स्पाउस को चुनते हैं जो कि कोडिपेंडेंट है तो फिर आपकी ज़िंदगी अजीरन ही है। या तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने ऊपर और उस बंदे के ऊपर, और ये मेहनत कोई दिनों की मेहनत नहीं है, ये महीनों पे मबनी है अगर रिलेशनशिप नया है। और अगर रिलेशनशिप के अंदर कोई 8 से 10 साल हो चुके हैं तो फिर इसमें कोई 1, 1.5, 2 साल भी लग सकते हैं चीज़ों को दोबारा से नॉर्मलाइज करते हुए। सो अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो फिर ज़रूर करें, अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप कोई सोच समझ के फ़ैसला करें, बिकॉज आपके पास राइट नो चॉइस है। ठीक है मिस पारस, आपके पास भी कोई क्वेश्चन है? जी मिस, मेरा क्वेश्चन ये था कि
اس کو بنانے میں بگاڑنے میں کمیونیکیشن بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. تو کیا ہم جس طرح جو ابیوز کا شکار انسان ہے جو وکٹم رول میں ہے وہ ڈیفینیٹلی پیسو کمیونیکیشن اسٹائل کے ساتھ ہے اور دوسرا پرسن اگریسو اسٹائل کے ساتھ, تو وہاں پر assertive کمیونیکیشن کس طرح سے ہیلپ کر سکتی ہے باؤنڈری سیٹ کرنے میں اور نیکسٹ پرسن کو ریئلائز کرانے میں کہ وہ اس ٹائم غلط ہے؟ بالکل امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے, لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ کوئی ایک آدھ دفعہ کمیونیکیٹ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, بلکہ یہ آپ کو اپنے نئی کمیونیکیشن سیکھنا پڑے گی جو کہ اسرٹیولی کمیونیکیٹ کرنا ہے, کہ اپنے جذبات کا اظہار, اپنے خیالات کا اظہار. دوسرا چاہے کہہ رہا ہے کہ آپ غلط ہو, آپ کہہ سکتے ہو کہ میرا جو اوپینین ہے وہ آپ سے ضرور ڈیفرنٹ ہے, لیکن میں اپنے اوپینین کو اون کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میں اس کے ساتھ ہی اسٹے کروں اور اسٹک کروں. آپ ضرور مختلف سوچ سکتے ہیں, اگر تو آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ سٹینڈ لیتے ہیں اور کمفرٹیبلی آپ دوسرے تک کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو پھر تو آپ ضرور اپنی محنت کو جاری رکھیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ بات کرتے ہوئے آپ کو بھی غصہ آ جاتا ہے بینگ اے وکٹم, اور آپ وہ غصہ اپنے ہسبینڈ پہ نہیں نکالتے لیکن بعد میں بچوں کی خوب ٹھکائی کرتے ہیں, بعد میں بچوں کو بھی تانا زنی خوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے میں اپنی اس زندگی میں ہوں, ورنہ اگر بچے نہ ہوتے تو میں زندگی میں سے کب کی نکل گئی ہوتی, تو پھر آپ کو کمیونیکیشن سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کو ہیلدی باؤنڈریز کے بارے میں بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ ہیلدی باؤنڈریز کیسے سیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ جب ایک سک ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو یہ 2 وے ہوتا ہے. ابیوزر کبھی بھی ابیوز اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک وکٹم اس کو وہ اتھارٹی نہیں دیتا کہ تم یہ کر سکتے ہو. اگر وکٹم بری بری باتیں سنتا ہے تو بیسیکلی وہ دوسرے کو بتا رہا ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو کیونکہ میری کوئی اوقات نہیں ہے, میں لو سیلف اسٹیم کا مالک ہوں, تم میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہو. اور جب ہم اجازت کسی کو دیتے چلے جاتے ہیں تو پھر حالات دن بدن خراب ہیں. سو کہیں نہ کہیں آپ کو اپنی باؤنڈریز طے کرنے کی ضرورت ہے اور پھر کمیونیکیشن ہیلدی بنانے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو کام رکھتے ہوئے, اپنے آپ کو کول مائنڈڈ رہتے ہوئے بات چیت کریں اور اپنا غصہ کبھی بھی دوسرے پہ نہ نکالیں, اپنے غصے کو لفظوں میں بیان کر دیں کہ مجھے غصہ ہے اس بات پہ. اس لیے جو اگر آپ نے بات کی کہ لفظوں میں بیان کریں تو ایک پروسیس انٹرونشن کا طریقہ ہم یوز کرتے ہیں ایڈکشن کے اندر بھی, تو کیا ہم اگلے پرسن کو بتانے کے لیے اپنی فیلنگز کیا ہم یہاں پہ بھی بالکل کر سکتے ہیں, کیونکہ پروسیس انٹرونشن یہ ہے کہ آپ ہر روز تھوڑا تھوڑا کام کرتے ہیں کہ کسی دوسرے کے اندر جو رویے ہیں خراب یا جو ڈسٹرکٹیو رویے ہیں ان کو آپ بہتر بنانے کی کوشش کریں. وہ رویے چاہے پیچھے کوئی الکوہولزم ہے یا ڈرگ ایڈکشن ہے یا پیچھے کوئی پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے یا پیچھے کوئی سیلف اسٹیم ایشوز ہیں یا پیچھے کوئی اور سکنس ہے جو کہ سائیکولوجیکل ہے, آپ ہر چیز کے لیے پروسیس انٹرونشن کو یوز کر سکتے ہیں کہ کمیونیکیٹ کریں, اپنے لائف سٹائل کو ہیلدی رکھیں, اپنا کوئی سپورٹ سسٹم رکھیں, اپنے ساتھ کوئی پازیٹیو لوگوں کے ساتھ اٹیچ رہیں, کوئی فرینڈز رکھیں, اپنی ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف جائیں, اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں, اپنی کیئر کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ضرور اس شخص کے اوپر بھی کام کرتے رہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تھوڑا آگے چل کے ہی چیزیں بہتر ہوں گی, بٹ آپ ہر روز تھوڑا تھوڑا کام کرتی رہیں جو کہ لفظوں میں کمیونیکیٹ کرنا ہے. جو بھی رویے ان کے ہیں بہتر ہیں یا ڈسٹرکٹیو ہیں تو آپ کمیونیکیٹ ضرور بہرحال کرتے رہیں اور بتائیں کہ یہ نامناسب ہے. آپ کا جی سر آپ کر رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ساری کنورسیشن جو میں نے آبزرو کیا اس میں یہ ہے کہ ہمارا کلچر ساری چیزوں کو ریلیٹ کرنے میں بڑا ایک رول پلے کرتا ہے. تو بینگ اے سائیکالوجسٹ اور بینگ اے کاؤنسلر ہم اس سوسائٹی کو موڈیفائی کرنا کہہ سکتے ہیں یا اس کلچر کو چینج کرنے کے لیے کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ اچھا, کلچر اور مذہب یہ دونوں ہی بڑے پاورفل فیکٹر ہیں جو کہ ہیومن رویوں کو فارم کرنے میں یا کسی بھی سوسائٹی کے جو رویے ہیں اس کو فارم کرنے میں اہم رول پلے کرتے ہیں. سو میرے خیال میں یہ صرف پاکستان کی ہی بات نہیں یا اسلام کی ہی بات نہیں, آپ کسی بھی ریلیجن کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کسی بھی سوسائٹی کو اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں پہ ایسے کچھ ضرور ڈومیننٹ پیٹرن ہوں گے جو کہ کلچر کی وجہ سے ہیں. جیسے اگر ہم کرسچینٹی کو دیکھیں تو کرسچینٹی میں ہے کہ اگر کوئی آپ کے ایک گال پہ تھپڑ مارتا ہے تو آپ اپنا دوسرا گال آگے کر دیں. سو کرسچینٹی آپ کو جو ریلیجن ہے وہ پریپیئر کرتا ہے ان کے ماننے والوں کو کہ وہ ڈور میٹ بنے, وہ پیسیوٹی کی طرف جائیں. اگر ہم اسلام کی بات کریں تو اس میں بات کرتے ہیں کہ اگر آنکھ کے بدلے آنکھ ہے اور جان کے بدلے جان ہے, لیکن بہترین عمل یہ ہے کہ آپ معاف کر دیں. یعنی اگر آپ معاف کر دیں تو بہترین ہے, لیکن اگر آپ معاف نہیں کر سکتے تو جتنا نقصان کسی دوسرے نے آپ کا کیا ہے اتنا ہی نقصان آپ اس کا کر سکتے ہیں, لیکن اس سے ایک رتی برابر بھی زیادہ نہیں.
अगर आप करेंगे तो फिर आपकी पकड़ होगी। इसी तरीके से मेरी इंडिया में हम एक वर्कशॉप कर रहे थे, तो वहाँ पे सिख कम्युनिटी के कुछ लोगों से मेरी बात हुई। तो जब मैं उनसे ये जिक्र कर रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि आप अपने रिलीजन के बारे में भी बता सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे रिलीजन में ये तो है कि कोई बाद में कहेगा, पहले आप खुद जाके उसको कुछ ठुकाई करें उसकी। अग्रेसिवनेस जो है ये भी चीज़ें वहाँ पे देखने में नज़र आती हैं। इसी तरह आप सोसाइटी में देख लें, जैसे हमारे कल्चर के अंदर ये है कि आप अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को मारता है तो आप उसमें अपनी टांग मत अड़ाएं, क्योंकि ये उन दोनों का आपसी मामला है। लेकिन अगर आप वेस्ट में देखें तो कोई भी हस्बैंड अपनी बीवी पे हाथ उठाता नजर आता है तो ना सिर्फ उसको रोका जाता है बल्कि उसकी कंप्लेंट भी की जाती है। और ये भी कोई शुरू से वहाँ पे कल्चर नहीं था, बल्कि ये भी कल्चर ग्रेजुअली रिफॉर्म हुआ और अभी कुछ ही साल इसको हुए हैं, ताज़ा बात है, कोई 20 साल भी नहीं हुए। पाकिस्तान में भी ग्रेजुअली ये सारी चीज़ें आपको, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें ये आपको नज़र आएंगी, या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसके अंदर आपको ग्रेजुअली नज़र आएंगी। हमें बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हमें ज़रूर प्रमोट करना चाहिए कि कोई भी चीज़, कोई भी इशू है उसको बातचीत के थ्रू, अच्छे रवैयों के थ्रू रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। इसके अलावा बीइंग पेरेंट्स जो हैं, हमें अपने बच्चों को बेहतर रवैये इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है और हम उन्हें मॉडल करते हुए भी नज़र आएँ। स्पाउस का जो रिलेशनशिप है ये काफ़ी ट्रिकी रिलेशनशिप है, क्योंकि इसमें 24 घंटे आपने एक ही बंदे के साथ रहना होता है, आपने बाथरूम भी एक ही इस्तेमाल करना होता है, बाथरूम में एक ही साबुन होता है जो आपने इस्तेमाल करना होता है, बाज़ औक़ात आप शैम्पू भी एक ही इस्तेमाल करते हैं। एक ही आपने बेडरूम जो है वो शेयर करना है, आपको कोई भी तकलीफ़ है आपने उसी बेडरूम में ही आके बातचीत करनी है। जब आप इतना किसी के साथ रहते हैं तो यकीनी उसमें बात है कि आपका कोई ना कोई इख्तलाफ भी होगा। फिर आप दो मुख्तलिफ लोग हैं, स्पाउस जो हैं वो दो मुख्तलिफ लोग हैं जिनकी अपनी कोई इंडिविजुअल सोच है, जिनकी अपनी कोई ओपिनियंस हैं, जिनकी अपने कोई एम्बिशंस है ज़िंदगी के अंदर, जिनके अपने कोई गोल्स हैं, कोई करियर गोल्स हैं, कोई फैमिली गोल्स हैं, कोई शादी के बाद काम करना चाहता है, कोई शादी के बाद काम नहीं करना चाहता, कोई हस्बैंड है और वो घर में ज़्यादा कंफर्टेबली रह के काम करना चाहता है या घर से ऑपरेट करना चाहता है, जबकि वाइफ है तो वो बाहर जाके काम करना चाहती है। आपको एक इंसान को इंसान समझने की ज़रूरत है, आप उसको मर्द और औरत की तफरीक में मत लेकर जाएं। जब आप किसी एक शख्स को, चाहे जेंडर कोई भी है, रेस कोई भी है, रिलीजन कोई भी है, अगर आप एक इंसान को इंसान कंसिडर करते हुए उसको ट्रेन करेंगे तो मेरे ख्याल में आगे चल के ये इख्तलाफात जो हैं, जो हमें जेंडर इक्वालिटी की बातें होती नज़र आती हैं, ये काफ़ी कम हो जाएंगी। और हम मियाँ है या बीवी है, आप उसको एक इंडिविजुअल के तौर पर लें, बच्चे हैं, आपका बेटा है या बेटी है, उसको एक इंसान के तौर पे ही आप परवान चढ़ाएं, ताकि आने वाले सालों में कम से कम हमारे बच्चों को वो चीज़ें फेस ना करनी पड़ें जो कि हमारी जनरेशन के लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। और ग्रेजुअली ये दुनिया जो है ये ज़्यादा खूबसूरत होती जाए, इसमें अच्छे रवैयों का जो आपको दौर दौरा नज़र आता हो और हर एक रिस्पेक्ट के साथ अच्छी बातचीत करने की तरफ जाए, और प्रॉब्लम्स जहाँ पर हैं उन्हें अच्छे तरीके से रिजॉल्व करने की ज़रूरत होती है। उसके लिए कम्युनिकेशन अपनी बेहतर हमें बनाने की ज़रूरत है, उसके लिए बातचीत सीखने की ज़रूरत है। हमें अमूमी तौर पे लगता है कि बातचीत तो हमें आती ही है, ये वो टूल है जो काफ़ी हैंडी है, जबकि हमें बातचीत करनी नहीं आती, हमें अच्छी बातचीत करनी नहीं आती, हमें अच्छे लफ्ज़ चुनने नहीं आते, हमें मसाइल को सुलझाने वाली बातचीत नहीं आती, बल्कि हमें मसाइल को उलझाने वाली बातचीत में हम काफ़ी आगे हैं। लेकिन हमें मसाइल को सुलझाने वाली बातचीत सीखनी होगी, हमें निबाह की पॉलिसी के ऊपर चलने की ज़रूरत होगी कि ताल्लुकात कैसे बनाए जाते हैं। और जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि इमोशनल अब्यूज़ जो है ये किसी तगड़े और कमज़ोर के दरमियान एक पावर स्ट्रगल है। ये तगड़ा कोई भी हो सकता है, रिश्ता कोई भी हो, कमज़ोर जो है हमें हर एक को वैसा ही ट्रीट करने की ज़रूरत है। बच्चों के साथ भी हमें अच्छे लफ्ज़ बोलने की ज़रूरत है, अच्छी बातचीत करने की ज़रूरत है, अच्छे लफ्ज़ों से बुलाने की ज़रूरत है। इसी तरह घरेलू मुलाजमीन जो हैं उनके साथ भी रिस्पेक्टफुली रहने की ज़रूरत है, अच्छी बातचीत करें उनके साथ। इसी तरह जो सबॉर्डिनेट हैं आप ज़रूर उनके रवैयों को आइडेंटिफाई करें जो आपको तकलीफ़ देते हैं, बट रिस्पेक्टफुली और अच्छे तरीके से। अच्छा मैडम, वक्त तो बहुत कम है लेकिन बहुत देर से सर का एक क्वेश्चन है, तो सर मैं आपको चांस दूंगी कि वो सवाल आप पूछें। मेरा सवाल ये है कि एक अब्यूज़र को इस बात का कैसे यकीन दिलाया जाए कि वो अब्यूज़ कर रहा है और उसके जो रवैये हैं वो किसी नॉर्मल इंसान के रवैये नहीं हैं और उसको वाकई में एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। ये काफ़ी मुश्किल काम है जो कि विक्टिम को या ऐसे लोगों को करने की ज़रूरत होती है जो कि उस सारी चीज़ में इन्वॉल्व हैं, जैसे पेरेंट्स हैं, जो स्पाउस है उसके पेरेंट्स हैं या फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं।
اس میں اب ایک ٹول ہے جو انٹرونشن کا ہم استعمال کرتے ہیں. انٹرونشن ڈیٹا اگر اس شخص کو پریزنٹ کیا جائے جس میں تمام جو حالات و واقعات ہیں ان کی کڑی جو ہے وہ ایک بنائی جاتی ہے اور جوڑی جاتی ہے آپس میں, کوئی لنک ڈیولپ کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ پرابلم آپ سے نہیں ہے ہمیں, بلکہ پرابلم آپ کے اس ڈسٹرکٹیو رویے سے ہے, اس کی وجہ سے مجھے فلاں ٹائم پہ یہ تکلیف پہنچی, فلاں ٹائم پہ یہ تکلیف پہنچی, فلاں ٹائم پہ یہ تکلیف پہنچی. اور جب وہ سارا انٹرونشن ڈیٹا کوئی وائف جو ہے وہ بنا کے لکھ کے اپنے ہسبینڈ کو دیتی ہے یا اس کو سناتی ہے کسی ایک اچھے دن پہ, تو اس کے لیے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہے کہ اچھا کوئی رویہ ہے. ابیوزرز کے اندر جو ہے وہ ڈینائی بھی کرنا کافی زیادہ ہوتا ہے کہ وہ واقعات کو آپس میں جوڑتے نہیں اور نگیٹ کرتے ہیں. اگر بیوی کہتی ہے کہ آپ نے پہلے بھی میرے ساتھ یہ کیا تھا, تو وہ کہتے ہیں میں نے کب کیا تھا, یہ تو بس آج ہی کی بات ہے, ٹھیک ہے. اور وہ انٹیمیڈیٹ بھی آپ کو کرتے ہیں, منیمائز بھی چیزوں کو کرتے ہیں جو ابیوزرز ہوتے ہیں. اگر آپ نے کہا کہ میری آنکھ ساری سوجی ہوئی ہے, تو وہ کہتا ہے میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا, تم خود ہی تھوڑا آگے ہوئی تھی تو لگ گئی تھی, ٹھیک. سو منیمائز کرنا, ڈینائی کرنا چیزوں سے, انٹیمیڈیٹ کرنا, تھریٹ کرنا, یہ ابیوزر کی نشانیاں ہیں. سو ایسی صورت میں ابیوزر کے لیے اس چیز کو ماننا کانشیسلی تھوڑا مشکل کام ہے, کیونکہ بہت سارے ابیوزر انٹینشنلی بھی لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور بعض اوقات ابیوزر سب کانشیسلی بھی لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں, اور بعض اوقات دونوں ہی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ انٹینشنلی بھی کچھ پارٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ پارٹ وہ سب کانشیسلی کر رہے ہوتے ہیں. سو ڈینائل میں سے نکالنا جو ابیوزر کو ہے, انٹرونشن ڈیٹا کافی اہم رول پلے کر سکتا ہے, جہاں پہ اہل خانہ بیٹھ کر اس سے بات چیت کریں اور اس کو بتائیں کہ بیوی بتائے کہ کن کن موقعوں پر مجھے یہ چیزیں فیس کرنا پڑی, بچے بتا سکتے ہیں کہ کن کن چیزوں پہ. اچھا, ایک اور اہم چیز ہے کہ جو ابیوزر ہوتا ہے وہ صرف وائف کے ساتھ ہی وہ سب کچھ نہیں کرتا. جب اس کا ہاتھ تھوڑا پکا ہو جاتا ہے بیوی پہ, تو پھر ہر رشتے کے ساتھ ہی وہ وہی کچھ کرتا ہوا نظر آتا ہے جو کہ اسپاؤس کے ساتھ وہ کرتا ہے. سو ہر رشتہ, پیرنٹس ہیں اس کے اندر, بچے ہیں, یا وائف ہے یا وائف کے پیرنٹس ہیں, بہن بھائی ہیں, وہ سارے مل بیٹھ کے انٹرونشن ڈیٹا اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ ڈینائل میں سے نکلے اور وہ کوئی ریئل ہیلپ جو کہ کاؤنسلنگ کی صورت میں ہو اس کو لینے کی طرف آمادہ ہو. سو دس از واٹ وی کین ڈو. بہت شکریہ میم, آپ کی جو نالج ہے اس سے ہم سارے ہی مستفید ہوتے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے ناظرین نے بھی آج کے سیشن سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا. اور اب ہمارے پروگرام کا وقت اب چونکہ ختم ہوتا ہے تو ہم اجازت چاہتے ہیں, اور اگلے ہفتے ہم نئے ٹاپک کے ساتھ بھی آئیں گے اور آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات بھی آپ کو ضرور دیں گے. سو اپنا خیال رکھیں اور خدا حافظ.